شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا۔ یہ پتھر ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا اور ایک چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جولی میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا پہلا معجزہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ آج ہم یہاں ذکر کریں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے ایک فرد تھے، اسی ماحول میں پلے پڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہوا تھا، اس لیے آپ کی نبوت خدا بندی بھلا اس بے غیرتی والے کام کو کیسے گوارا کر سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس گندے عمل سے بہت بیزار تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تو تنہائی میں یا پھر کپڑا پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ننگے بدن غسل نہیں فرمایا تو ان ظالموں نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگا دیا کہ آپ علیہ السلام کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا پھر کوئی بہت بڑا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ علیہ السلام کبھی بھی کپڑے نہیں اتارتے۔ اس ظالم قوم نے اس قدر تہمت کا اعلان چرچا کیا کہ ہر گلی محلے بازار میں اس کا سرعام لوگ پوچھ گچھ کرنے لگ گئے۔ بنی اسرائیل کی اس تہمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑا صدمہ رنج و غم ہوا۔ آپ علیہ السلام بڑی اذیت میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے اس غم کو بھلا کیسے گوارا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ برہار اور عیبی ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ فرمایا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ علیہ السلام ایک دن پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشم میں غسل فرما رہے تھے، اس جگہ جہاں یہ دیکھ کر کہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہانہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ علیہ السلام لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو لیے ہوئے ایک دم توڑ لگائے ہوئے بھاگے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ صوبی حجر یعنی اے پتھر میرے کپڑے دے دے، مگر وہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے بھاگتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام بھی برہانہ بدن ہونے کے باوجود بھی پتھر کے برابر دوڑے چلے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام کے مقدس بدن پر کہیں بھی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم کا ہر حصہ خوبصورت اور نور اور نقطہ جمال کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ اس کو عام انسان کی طرح بدن کے ذاتی حصہ کو نہ دیکھ پائے۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم کی ہر زبان پر ایک ہی لفظ تھا، خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی گئی تہمت کو ثابت کر دیا تو خود ہی ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور اللہ نے انہیں بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں آبرو والے ہیں۔ پتھر کا دوسرا معجزہ، ایک دن میدان میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشم جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیام میں استعمال کرتے رہے۔ معجزات کے منکرین نے جب اس پتھر سے پانی کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے تو کہتے ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔